السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ بہت مفید چیز ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں کوئی چیز بیکار کی نہیں بنایا، ہر چیز میں نے فائدہ رکھ دیا، بولتا اللہ۔ دیکھو یہ بیگن ہے، یہ بیگن اللہ رب العزت ایک ایسی دوا بنا دیا۔ دوستوں، اگر اسے ہمیشہ آپ استعمال 2-3 دن میں ایک بار کرتے رہیں گے تو آپ کو کینسر نہیں آئے گا، اور کینسر کے بعد شوگر نہیں آئے گا۔ شوگر کنٹرول اور کینسر کو بھی آنے نہیں دیتا۔ اور اتنے ہی نہیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ جوان بنا کے رکھے گا، آپ کو بوڑھا ہونے نہیں دیتا۔ اور فائدے ہیں، آگے میں بتاتا چلوں گا، تو سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ نے آدم کو بنایا، پھر آدم کو دنیا میں بھیجا، تو آدم آئے، آدم کو 2 بیٹے ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام حابیل اور ایک بیٹے کا نام قابیل۔ آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، حابیل اور قابیل ہی کے اولاد ہیں۔ کچھ حابیل کے خیالات کے ہیں، کچھ قابیل کے خیالات کے ہیں۔ اور حابیل اور قابیل کون؟ حابیل بڑا بھائی ہے، قابیل چھوٹا بھائی ہے۔ تو دونوں بھائیوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ کیا؟ حابیل کے اندر سوچ سمجھ کا خزانہ تھا، انسانیت کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی حابیل کے اندر، بلکہ قابیل جو ہے سوچ اور سمجھ کے خزانے سے خالی تھا۔ میرے دوستو، بھائیوں، آدم علیہ السلام کو رات کو بیٹی، دن کو بیٹا، دن کو بیٹا، رات کو بیٹی، اس طرح ہوتی تو کیا کرتے؟ رات کی بیٹی کو دن کے بیٹے کو نکاح کرتے، دن کے بیٹے کو رات کی بیٹی کو نکاح کرتے۔ تو میرے دوستوں، قابیل کے نصیب میں کالی عورت آ گئی، اور حابیل کی بیوی خوبصورت تھی۔ اور قابیل کیا کریا؟ حابیل اپنے بھائی کی بیوی کو دیکھ کر حسد میں آ گیا کہ میری بیوی، میرے بھائی کو اور میرے پاس کالی بیوی ہے۔ حسد میں آ گیا، حسد میں آ کر، اور حابیل کی انسانیت، حابیل کی سمجھداری، حابیل کی سوچ اور بوجھ کو دیکھ کر قابیل جلنے لگا، حسد کرنے لگا۔ تو حابیل کی ہر قربانی کو اللہ قبول کر لیتا تھا، اور قابیل کی ہر قربانی کو اللہ رد کر دیتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی چیز رکھ دیتے قربانی کے لیے، وہ آسمان سے ایک روشنی آتی، آسمان سے ایک انگار آ کر اس کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب اللہ نے قبول کر لیا قربانی کو، اور جس چیز کو نہ جلاتی اللہ نے اسے قبول نہیں کیا بول کر اس کا مطلب۔ تو حابیل رکھتے تو فوراً آ کر وہ آگ جلا دیتی، وہ قربانی اللہ قبول کر لیتا۔ اور قابیل بھی رکھتا، بلکہ وہ آگ آ کر نہیں جلاتی تھی۔ تو قابیل کو غصہ آ گیا، اپنے بھائی حابیل کو بولیا کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ تو حابیل کہتے ہیں، ارے میرے چھوٹے بھائی، ارے میرے بھائی، اگر تو مجھے مار دیا تو کیا اللہ تیرے سے راضی ہو جائے گا؟ ارے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر، اپنی بے وقوفی سے توبہ کر، اپنے حسد سے توبہ کر۔ تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کیوں؟ یہ تو قابیل تھا۔ تو دوستو، بھائیوں، تو آخر میں جو بھائی بولیا، اپنا بھائی حابیل نماز پڑھ رہے تھے،
تو پیچھے سے اٹھا کر بنڈا ڈال کے جان سے مار دیا. جان سے مار کر پھر رونے لگا, میں کتنا بڑا کام کر دیا, کتنا خراب کام کر دیا. اب اسے گاڑنے کا علم نہیں تھا. پھر اپنے بھائی حابیل کو ڈھو لے کر پھرتا ہے روتا روتا. اب کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مارنے کا تو مار دیا, اب میں کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میری سمجھ کے اوپر ملامت ہو, مجھے سمجھ نہیں نہ بول کر رولے کو پھر رہا ہے. پھر ایک کوا آتا ہے, اللہ رب العزت ایک کوے کو بھیجتے ہیں. وہ کوا آ کر مٹی اٹھا کر دکھاتا ہے اس طرح گاٹ بول کر. پھر حابیل کیا کرتا ہے, گڑا کھود کے جو ہے اپنے بھائی کو گاٹ کے روتا ہے. کیا روتا ہے, کوا میرا استاد ہے, کوا آ کر مجھے گاٹنا سکھا رہا ہے, اور کام کرنے کا تو کتنا بڑا کام کر دیا بول کر روتا ہے. میرے دوستوں دیکھو, پہلی بار اللہ انسان کو گاڑنا سکھا رہا ہے. جو لوگ جلاتے ہیں اور جو لوگ پرندوں کو کھلاتے ہیں یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. کیوں؟ اللہ گاڑنا سکھایا مٹی میں. تو دوستو بھائیوں, آج بھی حابیل اور قابیل کی اولاد اس زمین کے اوپر ہے. اب قابیل کی اولاد کہاں ہے, ذرا میں نشانی بتا دوں. اسامہ بن لادن قابیل کی اولاد تھا. دیکھو لاکھوں کو کرا دیا, کروڑوں کو بے موت مارنے لگا دیا. میرے دوستوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بے موت مرنے نہیں دیتے تھے. جہاں بھی اسلام کی دعوت پیش کرنے بھیجتے وہاں کیا کرتے, جنگ لڑنے کے لیے بھی جب بھیجتے تو پورے کے پورے لوگوں کو جنگ لڑنے نہیں دیتے تھے. ایک اصول بناتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا 3 آدمی وہاں کے لڑیں, 3 آدمی یہاں کے لڑیں. اگر 3 آدمی ہمارے مر گئے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے, یا 3 آدمی تمہارے مر گئے تم اسلام کو قبول کر لو. دیکھو یہ انسانیت تھی ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر بھی بول کر بھیجتے تھے. جہاں ان کی طرف سے جنگ چھڑ جاتی تھی اور بول کر بھیجتے تھے, ضعیف لوگوں کے اوپر خیال رکھنا, ضعیف لوگوں پر نہیں لڑنا, اور بچوں کے اوپر خیال رکھنا, اور بچوں کو قتل نہیں کرنا, اور عورتوں کے اوپر خیال رکھنا, عورتوں کی حیا ان کو باقی رکھنا, عورتوں کی بے حیائی نہیں کرنا. اس طرح اللہ کے رسول سمجھا کے بھیجتے تھے. اللہ کے رسول جب دنیا چھوڑے, میرے دوستوں ایک آدمی کی موت نہیں ہوئی. میرے دوستوں جو لوگ مرتے ہیں کتنوں کو مار دیتے ہیں مرنے سے پہلے. میرے دوستوں قابیل اور حابیل کی پہچان کیا ہے انشاءاللہ اور میں بتاتا چلوں گا. یہ 5-5 منٹ کی تقریر, 5-10 منٹ کی تقریر سنیے, انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے سمجھیں گے. پھر آپ بھی لوگوں کو سمجھانے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے قرآن کو سمجھ کر دنیا کو سمجھانے والے بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.